بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دوسرا حرف جو تھا لام حرف جر، اس کی ہم نے ترکیب کر لی تھی، تو آج ہم اس کا ترجمہ اور مفہوم کرتے ہیں۔ جی کہا جی واللام للاختصاصی، لام کس کے لیے آتا ہے جی؟ اختصاص، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کرنے کے لیے آتا ہے، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کرنے کے لیے۔ جیسے مثال دیا، جیسے الجل للفرسی، جل جو ہے یہ کس کے ساتھ خاص ہے جی؟ گھوڑے کے ساتھ۔ گھوڑے کا نہیں ہوتا وہ جل جو اوپر ڈالتے ہیں اس کے، وہ اوپر تو وہ کاٹھی سی ہوتی ہے نا، اس کے نیچے جو کپڑا ڈالا جاتا ہے اس کو جل کہتے ہیں۔ اس کی مثال جیسے الحمد للہ، حمد کس کے ساتھ خاص ہے؟ اختصاص کے لیے آتا ہے ایک۔ نمبر دو وللزیادتی، لام کس کے لیے آتا ہے؟ زیادہ، یعنی لام زائدہ ہوتا ہے۔ زیادت کے لیے با بھی آتا تھا، تو با بھی زیادہ ہوتا ہے، یہ بھی زیادہ۔ اس کی مثال جیسے رادیف لکم، اب جو لام ہے نا، لا قوم پر جو لام ہے یہ کیا ہے جی؟ زائدہ، رادیف لکم۔ اب یہ کس معنی میں ہے؟ رادیفہ قوم کی معنی، چونکہ لام زیادہ ہے تو اس کو حذف کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ معنی میں نہ کسی اور میں، یہ تحسین کلام کے لیے آتا ہے۔ تو دو معنی ہو گئے۔ نمبر تین وللتعلیل، لام کس کے لیے آتا ہے؟ تعلیل۔ با بھی آتا تھا نا، یعنی علت بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ کس کے لیے آتا ہے؟ علت بیان کرنے کے لیے۔ جیسے جئتو کا، میں تیرے پاس آیا، لی کا، تیری عزت کے لیے، تو یہ لام نے علت بیان کر دی نا، میں تیرے پاس آیا، تو آگے بھی کس لیے آیا، سبب کیا بنا آنے کا، ہاں جی، تو وہ بیان کر دی کہ سبب یہ بنا کہ تیری عزت کی خاطر میں تیرے پاس آیا ہوں۔ اچھا جی، نمبر چار وللقسم، لام قسم کے لیے آتا ہے، تو با بھی آتا تھا، با بھی آتا تھا نا، تو یاد کرنے کے لیے آسانی یہ ہے کہ قسم، تعلیل اور زیادت، ان کے لیے با بھی آتا ہے اور یہ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ قسم کے لیے جیسے للہ، اللہ کی قسم، لا یؤخر الاجل، اجل کو مؤخر نہیں کیا جائے گا، وقت مقررہ جو ہے موت کا اس کو مؤخر نہیں کیا جائے گا یا نہیں کیا جاتا، مضارع ہے۔ اور نمبر پانچ معاقبت کے لیے آتی ہے۔ معاقبت کا معنی ہوتا ہے نا انجام، آخرت، والعاقبۃ للمتقین، تو معاقبت کے لیے آتا ہے۔ کیا مطلب؟ انجام بیان کرنے کے لیے۔ کس کا؟ یعنی کسی کام کا، فعل کا انجام کیا ہوگا یا اس کا انجام کیا ہوا، یہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے دیکھیں نا، لازمہ، اس نے لازم پکڑ لیا کس کو؟ شر، شر کو، شرارت کو، شر کسی بھی صورت میں ہو، یعنی لڑائی شروع کر دی، چوری شروع کر دی، ڈاکے شروع کر دیے، یا کوئی بھی بری عادت، ہر بری عادت شر ہے، ہر بری عادت تو اس نے لازم پکڑا کس کو؟ شر کو۔ تو لشقاوت، اس کا معنی یہ نہیں کرنا کہ شقاوت کے لیے، تو انجام کیا ہے؟ شقاوت یعنی بدبختی۔ لازمہ شرع، اس نے شر کو لازم پکڑا، لشقاوت، انجام اس کا کیا ہے؟ بدبختی، ظاہر ہے وہ بدبخت ہو جائے گا، کسی مصیبت میں پکڑا جائے گا۔ تو یہاں لام کس کے لیے ہے جی؟ معاقبت، انجام بیان کرنے کے لیے، کہ جو شر کو اختیار کرتا ہے تو اس کا انجام کیا ہے جی؟ شقاوت، بدبختی ہے۔ تو یہ لام جو حرف جارہ ہے یہ ان پانچ معنی کے لیے آتا ہے، اختصاص کے لیے، زیادت کے لیے، تعلیل کے لیے، قسم کے لیے اور معاقبت کے لیے۔ الحمدللہ یہ جو لام حرف جارہ ہے یہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا، اس کی ترکیب بھی اور ترجمہ اور تشریح بھی۔ آگے جو من حرف جر اس کی بات ہے وہ پھر انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں کریں گے۔